السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، جبکہ حقائق اس کے خلاف ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن میں تو اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن ہے، لیکن تاریخ کیا تھی؟ تاریخ میں اختلاف ہے، بلکہ بعض نے مہینے میں بھی اختلاف کیا ہے۔ خاص طور پہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ آپ کی پیدائش کا مہینہ محرم بتاتے ہیں، لیکن وفات یہ ربیع الاول ہے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ اس لحاظ سے اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ کی، اگر مان لیا جائے کہ آپ کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہے اور وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہے، تو عقل کا تقاضا پھر کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جس دن وفات ہوئی ہو اس دن خوشی میں بھنگڑے ڈالے جائیں، جبکہ اس طرح کی تقریبات منانا یا اس طرح کی خوشی منانا
یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ہمارے ملک میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ آپ کی وفات ہوئی اور وفات کے بعد آپ برزخی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس برزخی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، وہ اس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ برزخی زندگی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بسر کر رہے ہیں جس طرح اللہ تعالی نے آپ کو مقام عطا کیا، اور جو مقام آپ کا ہے، اور جس طرح احادیث میں یہ آیا ہے کہ نیک لوگ جب اس دنیا سے وفات پا کے عالم برزخ میں جاتے ہیں، ان کی وہاں کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے، لیکن ہم اس زندگی کے بارے میں ادراک نہیں رکھتے، نہ جان سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ اس کے بعد وہ برزخی زندگی ہے قیامت تک۔ اور برزخی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم جو اللہ کے راستے میں فوت ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کیسی ہے تمہیں اس کا شعور نہیں، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، عالم برزخ میں بھی ان کی زندگی ویسی ہی ہے جیسی دنیا میں تھی، جبکہ قرآن و سنت کے یہ سراسر خلاف ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ برزخی زندگی کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں، وہ کیسی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ نے ویسے یہ بتا دیا ہے کہ وہ جنت میں جاتے ہیں، جنت کے ہر قسم کے میوے ان کو پیش کیے جاتے ہیں، جس طرح کے شہداء کے بارے میں آتا ہے۔ لیکن جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی زندگی مکمل کی، دنیا میں آئے اور جو آپ کا ذمہ داری تھی آپ نے وہ نبھائی، اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، اور اب ان کی زندگی جو ہے وہ برزخی زندگی ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، کہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، یہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ اور جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے اس کا بھی مفہوم یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انسان آئے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ
من قبلک الخلد، جتنے بھی آپ سے پہلے انسان آئے ہیں ان میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہو اس کو موت نہ آئے۔ افہم متا، اگر آپ فوت ہو جائیں گے، فہم الخالدون، کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ انہوں نے بھی تو جانا ہے۔ جس طرح کے کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جب فوت ہو جائیں گے تو ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کیا ہے پیارا نبی، جو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں ان شانئک هو الابتر، آپ کا نام و نشان، آپ کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، لیکن جو آپ کے مخالف ہیں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ آپ کا مقام اور شان ہے۔ لیکن یہ ہر مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور جس دن دنیا میں آئے وہ دن کون سا ہے وہ یقین سے کوئی نہیں یہ بتا سکتا وہ تاریخ کون سی ہے۔ ہاں یہ یقینی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیدائش کا دن جو ہے وہ پیر کا دن ہے۔ آپ روزہ رکھتے تھے، کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ تو اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانی ہے تو پھر جو سنت طریقہ ہے ہر پیر کے دن روزہ رکھو، رسول اللہ نے بھی رکھا اور آپ بھی روزہ رکھیں۔ سال میں کتنی پیریں آتی ہیں؟ ایک مہینے میں 4 دن آتے ہیں یا 5 دن آتے ہیں، کسی میں 5 بھی آ جاتے ہیں، تو 12 کے حساب سے لگا لو، یعنی ہر پیر کو روزہ رکھو، لیکن جو کام کرنے کا ہے وہ کرنا نہیں، اور جن کاموں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے وہ کرنے ہیں۔ حالانکہ آپ کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کا بچپن بھی نمونہ، آپ کی جوانی بھی نمونہ، آپ کا بڑھاپا بھی نمونہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کتنا اعلیٰ گزرا۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کوئی 5-6 سال ہو، آپ اپنی اماں حلیمہ سے واپس آپ کے گھر آ گئے، آپ کی والدہ وفات پا گئی۔ وفات کے بعد آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں چلے گئے، اور انہی ایام میں آپ کی آنکھیں دکھنی آ گئی۔ کافی علاج کروایا لیکن کہیں سے آرام نہ آیا۔ کسی نے بتایا ان کو کہ جہاں عکاظ منڈی لگتی ہے اس کے قریب ایک راہب ہے، وہ دوائی دیتا ہے، بہت اچھا قابل حکیم بھی ہے، آپ اس سے دوائی لیں اور انشاءاللہ یہ دوائی وہ کھائے گا بچہ تو تندرست ہو جائے گا، آنکھیں اس کی درست ہو جائیں گی۔
آپ کے دادا آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، ابھی بچپنا ہے، 6-7 سال کی عمر ہے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں جا کے معلوم کیا کہ فلاں راہب کا گھر کہاں ہے، تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ جس راہب کو آپ ملنے کے لیے آئے ہیں وہ تو آپ کو مل نہیں سکتا، کیونکہ اس کا یہ ایک عمل ہے کہ 1 سال تک وہ بہر رہتا ہے، لوگوں کو ملتا ہے، میل جول کرتا ہے، اور 1 سال تک وہ پھر اپنے عبادت خانے میں بند ہو جاتا ہے، پھر کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ آپ کی ملاقات اس سے اب نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہوا کیا، آپ نے کسی سے پوچھا، اس نے یہ جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا انتظام کیسے کروایا کہ وہ راہب بھاگتا ہوا اپنے مکان سے باہر نکلا، اور جب باہر نکلا ادھر ادھر دیکھا تو بچہ اور ایک بوڑھا یہ دونوں کھڑے تھے۔ وہ جناب عبد المطلب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کیا یہ بچہ آپ کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میرے ساتھ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بچہ آپ یہاں کیسے لے کے آئے؟ میں مکان میں تھا، مکان میں اتنا زلزلہ آیا کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں مکان میرے اوپر نہ گرے، میں اپنی جان بچانے کے لیے باہر نکلا تو آپ سے ملاقات ہو گئی، نہیں تو میں تو کسی سے ملتا نہیں ہوں۔ تو آپ بتائیں کیسے آئے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ جو ملنا، جس نے ملنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا اس کو ملانے کا، کہ وہ خود بخود باہر آیا اور آپ سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کیسے آئے ہو؟ عبد المطلب نے بتایا کہ بچے کی آنکھیں خراب ہیں، سنا ہے کہ آپ دوائی دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ افسوس ہے آپ پر، آپ کی عقل کیسی ہے، آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے، یہ تو خود طبیب ہے، مقدس کو گناہگار کے پاس لے آئے، جو جہانوں کی شفا ہے اس کو آپ ایک مجسم مریض کے پاس لے آئے۔ آپ کو معلوم نہیں یہ کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جس کے چہرے سے نبوت کا نور چمک رہا ہے، اور یہ اللہ کا آخری نبی بن کے آئے گا۔ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اسے یہودیوں سے بچا کے رکھنا، وہ اس کے سخت دشمن ہیں، اور جو تم اس کا علاج کروانے کے لیے آئے ہو، اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، اس کا علاج خود اس کے اپنے پاس ہے۔ اس کا لعاب نکالو اور ان کی آنکھوں میں ڈالو اور آنکھیں درست ہو جائیں گی۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران، میں واپس لے کے گیا اور رات کو لعاب نکالا، وہ آپ کی آنکھوں میں ڈالا تو صبح اٹھے تو آنکھیں آپ کی چمک رہی تھی، صاف اور شفاف۔ یعنی آپ کس نبی کی بات کرتے ہیں، کس نبی کا شان بنگڑے ڈال کے مناتے ہیں؟ اس نبی نے تو ہمیں ایک اخلاق سکھایا، اور ابو طالب آپ کے چچا یعنی عبد المطلب تو وفات پا گئے، اس کے بعد آپ کے چچا آپ کی کفالت کرتے رہے، تو وہ آپ کا بچپن بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو اس حال میں دیکھا، لم ارى منه كذبة ولا ضحكا ولا جاہلیتا ولا وقفا مع الصبیان، کہ یہ بچہ اتنا
अच्छी आदत का बच्चा है कि कभी इसने झूठ नहीं बोला, कभी इसने झूठ नहीं बोला। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। मैं इन भंगड़े डालने वालों से पूछता हूं, क्या वो झूठ नहीं बोलते? बल्कि मैं तो बड़े अफसोस से ये बात कहता हूं, वो मौलवी जिन्होंने इनको इस बात पे लगाया है कि ये काम करो, वो भी झूठ बोलते हैं। वो भी झूठ बोल के उन्होंने ये इनसे काम करवाया है, क्योंकि ये तालीम तो रसूलुल्लाह की है ही नहीं। रसूलुल्लाह की तालीम तो ये है, आपने कुछ सहाबा को देखा कि वो आपके वुजू का पानी वो नीचे नहीं गिरने दे रहा है, वो उसे पकड़ते हैं, अपने जिस्म पे मल लेते हैं। तो आपने फरमाया ये क्यों करते हो? कहने लगे अल्लाह के नबी आपसे मोहब्बत है। आपने फरमाया अगर मेरे साथ मोहब्बत है तो फिर ऐसा करो जो बात तुम्हारी जुबान से निकले वो सच हो, जो बात तुम्हारी जुबान से निकले वो सच हो। जब तुम्हारे पास किसी की अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत न करना, और अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करना। आपकी तालीमात तो ये है। और आपने फरमाया कि ऐ लोगों, जिस तरह दूसरे लोग फौत होंगे, मैंने भी एक दिन दुनिया से जाना है, मैंने भी एक दिन दुनिया से जाना है। और ये इशारे अल्लाह ताला ने कुरान में भी दिए। हजरत जंगे ओहद में जब ये अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो आपने सहाबा क्या कहने लगे कि जब अल्लाह के नबी शहीद हो गए हैं तब हमें इस्लाम में रहने की क्या जरूरत? कुछ लोगों ने ये भी बात कही। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रुल्लाह शैय्या। क्या अगर अल्लाह के नबी फौत हो जाए या शहीद हो जाए तो क्या तुम इस्लाम छोड़ जाओगे? जो इस्लाम छोड़ के वापस कुफर की तरफ गया वो अपना ही नुकसान करेगा, किसी और का नुकसान नहीं करेगा। यानी इससे भी ये बात साबित हुई कि आपके ऊपर वफात आनी है। और फिर फतह मक्का के बाद जब इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह सूरत नाज़िल हुई तो ये आपने पढ़ के सुनाई तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। सहाबा ने पूछा कि अबू बकर, इसमें तो अल्लाह ने बिशारत सुनाई है, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाते हैं कि मेरे साथियों, जहां बिशारत है वहां यह भी ऐलान किया गया है कि अब जिस काम के लिए अल्लाह के रसूल आए थे वो काम मुकम्मल हो गया है। जब काम मुकम्मल हो गया है तो अब आपने दुनिया से चले जाना है। और फिर आप हर साल एतकाफ जो है रमजान में 10 दिन बैठा करते थे, और 10 हिजरी को आप एतकाफ के 20 दिन बैठे। हर साल रमजान में जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक मरतबा आपसे दौर करते थे कुरान वीद का, लेकिन आखिर 10 हिजरी में रमजान में 2 मरतबा उन्होंने दौर किया। यानी ये भी इशारा इस वक्त इस तरफ था कि अब आप दुनिया से जाने वाले। फिर आपने हजरत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरफ भेजा और आप उन्हें अलविदा कहने के लिए बहर जाते हैं। आप पैदल हैं, हजरत मुआज सवारी के ऊपर हैं, आप उनको वसीयतें करते जाते हैं
اور آ کر جب آپ واپس آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، جب تم واپس آؤ تو تمہاری میرے ساتھ ملاقات نہ ہو، بلکہ تم میری مسجد کے پاس سے گزرو کہ یا میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ حضرت معاذ رونے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا ایسی بات ہے؟ اور آپ نے اس عورت کو بھی یہی بات کہی جس نے آ کے آپ سے کچھ مسائل پوچھے، تو آپ نے فرمایا کہ تو آئندہ سال آنا۔ وہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں آؤں آئندہ سال لیکن آپ مجھے نہ ملے پھر میں کس سے ملوں؟ تو آپ نے فرمایا آپ ابو بکر کے پاس آنا۔ اس میں بھی یہ اشارہ تھا کہ وہ کہہ رہی تھی اگر آپ وفات پا گئے تو میں پھر کس کے پاس آؤں؟ یعنی صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت ہونا ہے، آپ کے اوپر موت آنی ہے، اور وہ آئی بھی۔ ودا کے موقع پہ آپ نے جو خطبہ دیا اس میں بھی یہی اشارہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، حج کے احکام مجھ سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو، آئندہ میں حج نہ کر سکوں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، میں نے اپنی نبوت کا کام پورا کر لیا ہے، اور آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک یہ میری بات پہنچا دیں جو جہاں حاضر نہیں ہیں۔ یعنی اب جو میری ذمہ داری تھی وہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں بھی یہ اشارہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اور آپ نے یہ بات اعلانیہ بھی کہی کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا نمائندہ آئے اور میں اس کو لبیک، اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے یہاں سے چلا جاؤں۔ اور اسی طرح آپ جب بیمار ہوئے، 29 سفر تھی، آپ جنت البقیع سے ایک جنازے سے واپس آئے، راستے میں آپ کو سر درد ہوئی اور اسی سر درد سے سخت بخار ہو گیا، اور 11 دن تک آپ بخار کی حالت میں مسجد میں جماعت کروانے جاتے رہے۔ اللہ کے نبی، کیا یہ سنت نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اللہ کے نبی تو بیماری کی حالت میں وہ نماز با جماعت نہ چھوڑیں، اور ہم تندرست ہو کے نماز با جماعت پڑھنا تو کیا وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی مرضی سے بے وقت نماز پڑھتے ہیں، اور کتنے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ایسے ہیں جو 12 ربیع الاول کو بڑے بڑھ چڑھ کے بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں اور کھانے بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ رسول اللہ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے سخت بیماری میں نماز نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آیا آپ چل کے نہیں جا سکتے تھے، آپ 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لے کے آپ مسجد میں پہنچے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھے، آپ نے امامت کروائی۔ آپ کی اقتداء ابو بکر کرتے اور ابو بکر کی اقتداء دوسرے لوگ کرتے۔ اور اسی بیماری میں ایسا وقت بھی آیا کہ آپ جب اپنی ہر بیوی کے بارے میں کسی گھر جاتے تو پوچھتے میں کل کہاں ہوں گا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کرتے ہیں ادھر ادھر جانے کی، تو آپ تمام امہات المومنین نے کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول،
آپ جس گھر میں رہنا چاہتے ہیں آپ اسی گھر میں رہ لیں، آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تو آپ نے پھر کس گھر کا انتخاب کیا؟ کیوں جی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا، یعنی آپ نے اپنے آخری دن جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گزارے۔ اگر وہ آپ کو محبوب نہ ہوتی تو آپ اس کے گھر کا انتخاب کیوں کرتے؟ آپ نے حفصہ کو چھوڑا، زینب کو چھوڑا، صفیہ کو چھوڑا، بریرہ کو چھوڑا اور ام سلمہ کو چھوڑا، تمام امہات المومنین کو چھوڑ کے کس کا انتخاب کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن تھا، آپ کو تکلیف تھی، یعنی 11 دن آپ بیماری کی حالت میں مسلسل نمازیں پڑھاتے رہے، مسجد میں جاتے رہے۔ جمعرات کے دن آپ نے صحابہ کو یہ کہا کہ تم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں کچھ لکھ دوں، تاکہ تم میرے بعد اختلاف نہ کرو، میرے بعد اس پہ عمل کرو تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حسبنا کتاب اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کیونکہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ بات کہی تھی، لوگوں میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، جب تک تم ان دونوں پہ عمل کرو گے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا میں آئے، پھر وفات پائی، اور آپ کی وفات سے صحابہ نے جو تکلیف محسوس کی، صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو ہمارے لیے وہ دن خوشی کا تھا، مدینہ منور ہوا، لیکن جس دن آپ دنیا سے گئے وہی مدینہ جس میں خوشیاں تھیں، جس میں رونقیں تھیں، اب وہ مدینہ ہمارے لیے بے رونق ہو گیا اور روشنی کی جگہ ہمیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہوش حواس کھو بیٹھے، کہنے لگے کہ جو اللہ کے نبی کو کہے فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا تو آپ آئے آ کے کہتے ہیں کہ اے لوگو، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، اے لوگو سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ تو بھائیو 12 ربیع الاول یہ رسول اللہ کی وفات کا دن ہے، جس دن آپ فوت ہوئے حضرت عمر فاروق اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غمگین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کی وفات سے جہاں اور نقصان ہوئے وہ تو ہے ہی، لیکن بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو آسمان سے خبریں آتی تھی وہ اب رک گئی ہے۔ ام ایمن آپ کی لونڈی رو رہی ہے، حضرت ابو بکر اور عمر پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ام ایمن کیوں روتی ہو؟ اللہ کے رسول تو اللہ کے ہاں بہتر ہیں۔ وہ کہنے لگی مجھے بھی معلوم ہے بہتر ہے، لیکن میں روتی اس وجہ سے ہوں کہ اب وہ وحی آنا بند ہو گئی جو رسول اللہ کی وجہ سے آتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ لوگو سبت علیہ مصائب لو انا سبت علیہ میں سرنا لیالیا، مجھ پہ ایسی مصیبت آ گئی ہے، اگر یہ مصیبت دن پہ آتی تو دن سیاہ ہو جاتے۔ یعنی وہاں تو آپ صحابہ وہ افسوس کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، اور یہاں خوشیاں منا رہے ہیں۔ ذرا ہوش کرو، قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب اللہ کے ہاں پیش ہوگے اور ام المومنین
اور حضرت فاطمہ یہ کہے گی اے اللہ ان سے پوچھو 12 ربیع الاول کو مجھ پر تو قیامت ٹوٹی اور یہ بھنگڑے ڈالتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔